سامنے ایک کتاب جو صوفی اللہ دتہ نقشبندی کی لکھی ہوئی ہے، کاشف قید الصالبی فی ایمان ابی طالب، یہ ہمارے سامنے ہے۔ اس میں صفحہ 198 کے اوپر موصوف نے ایک روایت نقل کی ہے جس کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے اوپر لکھا ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا ابو طالب کے متعلق فیصلہ۔ ترجمہ لکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ ابو طالب کی مثال اصحاب کہف کی ہے کہ ایمان کو چھپایا اور شرک کو ظاہر کیا۔ اس کے بعد یہ اس میں اپنا تبصرہ لکھتے ہیں کہ امام صاحب کے قول سے اتنا تو ضرور ثابت ہے کہ ابو طالب ظاہراً مشرک ہی رہا، باقی رہا باطن کا مسئلہ، اس سے شریعت مطہرہ کو کوئی لگاؤ نہیں۔ احکام شریعت ظاہر پر ہی لاگو ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ راوزیوں کے نزدیک ائمہ سب کے سب معصوم عن الخطا ہیں، اور نہ صحیح کم از کم راوزیوں کو اپنے امام معصوم کی بات پر تو یقین ہونا چاہیے۔ یہ قبلہ کا تبصرہ ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ جہاں آدمی کسی باطل پر اڑنا چاہے تو پھر اس کی عقل بھی جواب دے دیتی ہے۔ بہت واضح طور پر امام صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ امام صادق نے فرمایا کہ ابو طالب کی مثال اصحاب کہف کی سی ہے کہ ایمان کو چھپایا اور شرک کو ظاہر کیا۔ اب ہمارا سوال ان سے یہ ہے کہ اصحاب کہف کا لفظ یہاں استعمال کرنے کا کوئی مقصد ہے یا نہیں؟ اصحاب کہف نے اپنا ایمان کافروں سے، مشرکوں سے چھپایا تھا یا آپس میں بھی ایک دوسرے سے چھپایا تھا؟ ایمان کا مشرک سے، کافر سے چھپانا اس چیز میں ظاہر ہے، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ اصحاب کہف خود ایک دوسرے کے ایمان سے واقف تھے۔ بس یہی مثال حضرت ابو طالب کی ہے کہ انہوں نے کافروں سے اور مشرکوں سے اپنے ایمان کو ایک خاص مصلحت کے تحت، جو آپ کی ذمہ داریاں تھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کے سلسلے میں، اس کے تحت چھپایا تھا، اور منافقوں سے اس لیے چھپایا کہ یہ منافق جب اپنی محفلوں میں خفیہ ملاقاتیں کافروں و مشرکوں سے کرتے تھے تو مسلمانوں کے راز جا کے وہاں بیان کرتے تھے۔ لہٰذا جناب ابو طالب نے منافقوں سے بھی اپنے اسلام کو چھپایا، کافروں اور مشرکوں سے چھپایا، لیکن مومنوں سے چھپانے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی، بلکہ مومنین اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ اپنے حصار میں رکھا، اور مومنین یہ سمجھتے رہے کہ یہ ام رسول وہ شخص ہے کہ جو ہماری ہر طرح سے حفاظت کرتا ہے۔ تو کیا ہوا کہ ایمان ابو طالب مومنوں پر ظاہر رہا، منافقوں اور کافروں سے مخفی رہا۔ اب آج یہی چیز میزان ہے کہ نہ مومنوں سے کل ایمان ابو طالب مخفی تھا، نہ آج مخفی ہے۔ مشرکوں اور منافقوں سے کل بھی مخفی تھا، آج بھی مخفی ہے۔ اب اگر کسی کو ابو طالب کے ایمان کی خبر نہیں ہے تو وہ اپنے بارے میں فیصلہ کر لے کہ اس کا شمار کس میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایمان ابو طالب میزان ہے مسلمانوں کے ایمان کا۔ جس کا ایمان سچا ہے اس کے نزدیک ابو طالب مومن ہے، اور جس کے ایمان میں نفاق ہے اس کے نزدیک کوئی خبر کسی طریقے سے حضرت ابو طالب کے ایمان کی نہیں پہنچی، کیونکہ جس چیز کو حضرت ابو طالب نے چھپایا تھا اپنی زندگی میں، پروردگار عالم نے تا قیامت اس کو منافقوں و مومنوں سے چھپا دیا ہے۔